میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی۔ صالح نیتوں کے ساتھ آپ رزق کمانے کے ذرائع بھی صالح رکھیں۔ اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ میں یتاما، مساکین اور غربا کی کفالت کرنی ہے، اور اس نیت سے وہ ڈاکہ کرتا ہے، اس نیت سے وہ دھوکہ کرتا ہے، اس نیت سے فراڈ کرتا ہے، اس نیت سے وہ چوری کرتا ہے، غبن کرتا ہے یا کوئی اور معاملہ کرتا ہے، تو اس کی نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے۔ تو اگرچہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، لیکن ہمیں نیت کو خوبصورت رکھنے کے لیے تلقین کی گئی ہے، اور اس خوبصورت نیت کی تکمیل کے لیے عمل کو بھی خوبصورت رکھنے کی تلقین کی۔ دیکھیے، رزق حلال ہے لیکن کماتا ہے کہ میں عیش و عشرت کروں، تو نیت خراب ہو گئی، عمل اچھا تھا پھر بھی بربادی۔ نیت اچھی ہے کہ رزق سے میں دکھیوں کے کام آؤں، لیکن اس کے لیے ڈاکہ زنی کر رہا ہے، تو نیت اچھی ہے، عمل خراب ہو گیا۔ نہ عمل خراب ہو نہ نیت خراب ہو، عمل بھی خوبصورت، نیت بھی خوبصورت، پھر سونے پر سہاگا ہوگا اور اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ہمیں اس لیے کاروبار کرنے اور کاروبار کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اب اگر ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور وہ رزق بھی پاک رکھتا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہے، اب سنیے رسول کریم کیا فرماتے ہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بیٹھا وہ تجارت کی کرسی پر ہے، لیکن کیا مرتبہ ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، کتنا بڑا اجر اس کو دیا گیا ہے۔ تو مقصد نیت بھی خوبصورت ہے، عمل بھی خوبصورت۔ دیکھیے، بعض کا عمل خوبصورت نہ ہو تو نیت کی خوبصورتی فائدہ نہیں دیتی، اور نیت خوبصورت نہ ہو تو عمل کتنا بھی خوبصورت ہو۔ اگر کوئی شخص یہاں بیٹھ کے ممبر کے اوپر محراب میں بیٹھ کے کاروبار کی نیت سے یہ کر رہا ہے، تو پھر دیکھیے اس کا عمل کتنا خوبصورت ہے کہ واضح و تلقین کر رہا ہے۔ ممبر و محراب یہ وراثت ہے انبیاء کی، لیکن اس کی نیت اس سے حصول زر ہے، لوگوں کے دل اپنی جانب موڑنے کے قصد سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر نیت کی خرابی کے باعث اس کا یہ عمل بھی برباد ہو گیا۔ تو نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو، تو پھر کاروبار کریں، پھر جتنا بھی آپ کو دے اللہ سے مانگیں، اللہ اچھی نیت، اچھے عمل کے ساتھ دولت عطا کر، اور دولت قارون نہیں، دولت عثمان عطا کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے، سب سے زیادہ دولت اصحاب رسول میں اگر کسی کو دی گئی تھی تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے یہ لوگ مدینے تشریف لائے تو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے اسلام کے لیے آ گئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے انصار کو بھی بلایا اور مہاجروں کو بھی بلایا، اور مدینۃ المنورہ میں ان کی مواخات قائم کر دی۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا، کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ حتیٰ کہ حضور اس طرح ایک انصاری کو اٹھاتے، ایک مہاجر کو اٹھاتے، ان کو بھائی بنا دیتے، پھر ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو اٹھا کر کے حضور ان کو بھائی بنا دیتے۔ آخر میں دو لوگ رہ گئے، ایک حضور اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب سارے انصاری کسی نہ کسی مہاجر کے بھائی بن گئے، تو صرف حضرت علی المرتضیٰ رہ گئے اور حضور رہ گئے۔ تو حضور نے فرمایا، علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور خود انصار کی جانب ہو گئے اور حضرت علی کو کہا تم مہاجر ہو اور میں اس جانب سے ہو کر کے ہم آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ مواخات حضور نے قائم کیے، پھر انصار نے اس مواخات کو نبھایا نا۔ اگر کسی کے دو باغ تھے تو ایک باغ اپنے انصاری بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ ایک صحابی کی 2 ازواج تھی، تو اس نے اپنے انصاری بھائی کو کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے ایک بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں، انقضاء عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے ایثار اور محبت کی مثالیں قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس صحابی کا بھائی بنایا گیا تھا تو اس نے پیشکش کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ کی دولت آپ کو مبارک،
آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں اور پھر آگے میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو وہ گئے اور آپ کو بازار چھوڑ آئے اور بتایا کہ کاروبار یہاں یہ بہتر ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کیا۔ اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا کہ اس رزق سے انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے آپ نے خیرات بھی کی، صدقہ بھی کیا، غرباء کو بھی دیا، یتما کو بھی دیا، مساکین کو بھی دیا، ارامل کو بھی دیا۔ اس رزق سے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو لباس پہنایا، جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں انہوں نے پیش کیا۔ صرف ایک مد جو حضور نے ترغیب دی کہ غلام آزاد کیا کرو، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیا، 30,000 غلام آزاد کیے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی 4 ازواج تھی، آپ کی اولادیں بھی تھی، تو ان اولادوں کو بانٹا گیا، اور بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، تو وہ حصہ ان 4 ازواج میں بانٹا گیا۔ اس میں باغ بھی تھے، اس میں گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اس میں جائیدادیں، زمینیں، مکانات، سب کچھ تھا۔ وہ سب بانٹنے کے بعد 8ویں حصے میں جو صرف سونا آتا تھا، وہ ازواج کو بانٹنے کے لیے مزدور صبح سے ہوئے شروع اور ظہر تک کلہاڑوں سے سونا کاٹ کے الگ کرتے رہے۔ اللہ نے اتنا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کیا۔ تو اللہ سے مانگو تو دولت قارون نہیں، دولت عثمان مانگو، دولت عبد الرحمن بن عوف مانگو کہ اللہ فراواں دے، جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی معاشرت کو، دکھیوں کو، لاچاروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے، اور غلاموں کو جس طرح آزاد کیا ان لوگوں نے، ہم بھی اس وقت جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، جن کی بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے ان کو گھر سے اٹھانے کے لیے کچھ، تو یہ اس دور کے اندر ایک مشکل مسئلہ ہے، تو ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ہمارے گھر میں دولت کے انبار ہو، ہمارے بینک بھرے ہوئے ہوں، اور ہمارا ہمسایہ اور غریب ساری رات جاگ جاگ کے گزار دے، تو اس سے ہمیں ضرور پوچھ ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، تو وہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں، آپ اپنے ہمسایوں میں، آپ اپنے عزیزوں میں ضرور اس کے ثمرات منتقل کیجئے۔ اور یہ ہمیں اسلام نے ترغیب دی ہے تاکہ جو ہے وہ دولت پھیلتی چلی جائے، تو پھر وہ ماں باپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ تو اولاد کو بچپن کے اندر آپ جو تربیت دیتے ہیں، تو وہ جو عمل کرتے ہیں، ایک تو ماں باپ کے کھاتے میں اس کا عمل، اور دوسرا بالغ ہونے سے قبل ان کی عادت پختہ ہو گئی، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ صالح تربیت دے۔